جو کہ نہ صرف حکومت کی آمدنی کو کم کرتی ہیں بلکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ چنانچہ ہم نے سیلز ٹیکس میں دی گئی مختلف ایگزیمپشنز اور کنسیشنز کا جائزہ لیا ہے اور ایسی بہت سی اشیاء کی نشاندہی کی ہے جن پر سے کنسیشنز اور ایگزیمپشنز کو ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ان میں سے کچھ کو ریڈیوس ریٹ جبکہ باقی کو سٹینڈرڈ ریٹ پر ٹیکس کیا جائے گا۔ ان کی تفصیلات فنانس بل میں شامل کر دی گئی ہیں۔ ٹیکسٹائل اور چمڑے کے مصنوعات کے ٹیئر 1 ریٹیلرز پر جی ایس ٹی ریٹ میں اضافہ۔ تجویز ہے کہ ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مصنوعات کے ٹیئر 1 ریٹیلرز پر لاگو سیلز ٹیکس کے ریٹ کو 15% سے بڑھا کر 18% کر دیا جائے۔ یہ ٹیکس بنیادی طور پر ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مہنگی اور برانڈڈ مصنوعات پر لاگو ہوگا۔ یہ ٹیکس اس طبقے پر لاگو کیا جا رہا ہے جو یہ مہنگی اشیاء خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس سے عام شہری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نمبر 3، موبائل فونز کو 18% سٹینڈرڈ ریٹ پر ٹیکس کرنے کی تجویز۔ کنسیشنری ریٹس مارکیٹ میں چند مخصوص اشیاء کو فائدہ پہنچاتے ہوئے ڈسٹورشنز پیدا کرتے ہیں، جبکہ سٹینڈرڈ ریٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سب کو یکساں مواقع میسر ہوں اور مارکیٹ فورسز مؤثر طریقے سے کام کر سکیں۔ مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر تجویز ہے کہ موبائل فونز کی مختلف کیٹیگریز پر سیلز ٹیکس کا سٹینڈرڈ ریٹ لاگو کیا جائے۔ نمبر 4، تانبے، کوئلہ اور کاغذ اور پلاسٹک کے اسکریپ وغیرہ پر سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ کا اطلاق۔ اس وقت تانبے، کوئلے، کاغذ اور پلاسٹک اسکریپ سے متعلق سیکٹرز غیر منظم ہیں اور قومی خزانے میں ان کا کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان سیکٹرز میں ٹیکسز کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ رجیم نافذ کی جائے۔ جناب اسپیکر، اب میں کچھ سٹریم لائننگ اقدامات کی طرف آتا ہوں۔ آئرن اور اسٹیل اسکریپ پر ایگزیمپشن کا اطلاق۔ تجویز ہے کہ آئرن اور اسٹیل اسکریپ کو سیلز ٹیکس سے چھوٹ دے دی جائے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ رجسٹرڈ پرسن مارکیٹ سے بغیر سیلز ٹیکس چارج کیے اسکریپ خریدتے ہیں، چنانچہ ان کے پاس ان پٹ ٹیکس نہیں ہوتا جس کے مطابق وہ آؤٹ پٹ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکیں۔ اس کمی کو پوری کرنے کے لیے فیک فلائنگ انوائسز بنائی جاتی ہیں۔ اس رجحان کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ آئرن اور اسٹیل اسکریپ کو سیلز ٹیکس کی چھوٹ دے کر فیک فلائنگ انوائسز کے رجحان کو ختم کیا جائے۔ ڈیفالٹ سرچارج ریٹ کو پالیسی ریٹ سے ہم آہنگ کرنے کی تجویز۔ اس وقت ان پیڈ سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی پر 12% سالانہ کا فکس ریٹ لاگو ہے۔ تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر کائبور پلس 3% کر دیا جائے تاکہ یہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے پالیسی ریٹ سے ہم آہنگ ہو جائے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے متعلق چند اہم تجاویز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جعلی سگریٹ بیچنے کی سزا۔ مارکیٹ میں جعلی سگریٹوں کی دستیابی حکومت اور صحت عامہ کے اداروں کے لیے باعث تشویش ہے۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو متعارف کرانے کے باوجود تمباکو کی سمگلڈ، جعلی اور نان ٹیکس پیڈ مصنوعات کی مارکیٹ میں دستیابی ایک مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ٹیکس سٹیمپس کے بغیر سگریٹ بیچنے والے ریٹیلرز پر سخت سزاؤں کے اطلاق کی تجویز ہے، جس میں ان دکانوں کو سیل کرنے کی تجویز شامل ہے۔ نمبر 2، ایسیٹیٹ ٹو پر ایف ای ڈی کا اطلاق۔ ایسیٹیٹ ٹو سگریٹ فلٹر کی پیداوار میں استعمال ہونے والا بنیادی عنصر ہے۔ تجویز ہے کہ ایسیٹیٹ ٹو پر 44,000 روپے فی کلو ایف ای ڈی عائد کی جائے۔ اس تجویز سے فارمل سیکٹر پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا، جبکہ انفارمل سیکٹر یہ ایف ای ڈی اضافی دے گا۔ نمبر 3، سیمنٹ پر ایف ای ڈی ریٹ میں اضافہ۔ اس وقت سیمنٹ پر 2 روپے فی کلو ایف ای ڈی عائد ہے۔ تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر 3 روپے فی کلو کر دیا جائے۔ نمبر 4، غیر منقولہ جائیداد پر ایف ای ڈی کا اطلاق۔ ریئل اسٹیٹ میں استحکام لانے اور اسپیکولیشن کو روکنے کے لیے نئے پلاٹوں، رہائشی اور کمرشل پراپرٹی پر 5% ایف ای ڈی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں مندرجہ ذیل اہم تجاویز دی جا رہی ہیں۔ ایکوا کلچر کے فروغ کے لیے درآمدات پر رعایت۔ ایکوا کلچر کی ترقی کے لیے جھینگوں اور مچھلیوں کی فارمنگ کو فروغ دینے کی غرض سے اور فوڈ سیکیورٹی اور برآمدات میں اضافے کے مقاصد کے پیش نظر مچھلیوں اور جھینگوں کی افزائش نسل کے لیے منگوائے جانے والی فیڈ اور سیڈ کی درآمد کے ساتھ ساتھ فارمنگ، بریڈنگ، فیڈ مل اور پروسیسنگ یونٹس کی درآمد پر رعایتیں دی جا رہی ہیں۔ نمبر 2، سولر پینل انڈسٹری کے فروغ کے لیے درآمد پر رعایت۔ برآمد
کرنے اور مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے سولر پینلز تیار کرنے کی غرض سے پلانٹ مشینری اور اس کے ساتھ منسلک آلات اور سولر پینلز، انورٹرز اور بیٹریوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال اور پرزہ جات کی درآمد پر رعایتیں دی جا رہی ہیں تاکہ درآمد شدہ سولر پینل پر انحصار کم کیا جائے اور قیمتی زر مبادلہ بچایا جا سکے۔ نمبر 3، ہائیبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ کا خاتمہ۔ نئی ٹیکنالوجی کی مطابق ہائیبرڈ اور عام گاڑیوں کے درمیان قیمتوں میں بہت زیادہ فرق کی وجہ سے ہائیبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں 2013 میں رعایت دی گئی تھی۔ اس وقت دونوں قسم کی گاڑیوں کی قیمتوں کا درمیان فرق کم ہو چکا ہے اور مقامی طور پر ہائیبرڈ گاڑیوں کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ اس لیے مقامی صنعت کو فروغ دینے کے لیے یہ رعایت اب واپس لی جا رہی ہے۔ نمبر 4، لگژری الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد پر دی جانے والی رعایت کا خاتمہ۔ لگژری الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد پر دی جانے والی رعایت واپس لی جا رہی ہے کیونکہ $50,000 اور اس سے زائد قیمت کی گاڑیاں درآمد کرنے کی استطاعت رکھنے والے لوگ واجب الادا ٹیکس اور ڈیوٹیز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، شیشے کی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی پر چھوٹ کا خاتمہ۔ گزشتہ چند برسوں میں مقامی طور پر تیار کردہ شیشے کی برآمد میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ مقامی صنعت کی حوصلہ افزائی اور مدد کے لیے شیشے کی مصنوعات کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹیز میں دی جانے والی رعایتوں پر چھوٹ ختم کی جا رہی ہے۔ نمبر 6، سٹیل اور کاغذ کی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی میں اضافہ۔ سٹیل اور کاغذ کی مصنوعات، بال بیرنگز وغیرہ کی مقامی تیاری کی حوصلہ افزائی کے لیے ان تمام اشیاء کی درآمد پر ڈیوٹیز بڑھائی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے۔ تنخواہ دار طبقہ اس سے خاص طور پر متاثر ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گریڈ 1 سے 16 گریڈ کے سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے۔